السلام علیکم۔ آج کی میری گفتگو کا عنوان ہے ہانی اور شاہ جی گھوڑی۔ تعفن سے پر نیم روشن یہ گلیاں، یہ مسلی ہوئی اد کھلی زرد کلیاں، یہ بکتی ہوئی کھوکھلی رنگ رلیاں، ثنا خوان تقدیس سے مشرق کو لاؤ، ثنا خوان تقدیس سے مشرق کہاں ہے؟ مدد چاہتی ہے یہ حوا کی بیٹی، یشودا کی ہم جنس رادھا کی بیٹی، پیمبر کی امت زلیخا کی بیٹی، ثنا خوان تقدیس سے مشرق کو لاؤ، ثنا خوان تقدیس سے مشرق کہاں ہے؟ پیر آف رانی پور کی حویلی میں 10 سالہ نوکرانی کو جنسی تشدد کے بعد اتنا جنسی تشدد کیا گیا کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ قبر کشائی اور پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق 10 سالہ معصوم بچی کے ساتھ بے شمار مرتبہ جنسی تشدد کیا گیا۔ جنسی تشدد کی جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، میرے پاس الفاظ کم پڑ گئے ہیں، کیا لکھوں، کیسے لکھوں، کن لفظوں کا سہارا لوں؟ انسانی جسمانی اخراج کے دونوں راستوں کے ذریعے 10 سالہ بچی کا ریپ کیا جاتا رہا اور مرنے سے تھوڑی دیر پہلے بھی یہ عمل اس مظلوم کے ساتھ کیا گیا۔ ان حرام خوروں، نام نہاد پیروں، میروں، سرداروں کی جاگیروں میں یہ عام اور معمول کی بات ہے۔ صدیوں سے یہ ظلم ان مظلوموں پر ہوتا آیا ہے۔ یہ ان پڑھ غریب مظلوم اس ظلم کو سعادت سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں۔ اس ظلم کو سمجھنے سے پہلے اس معاشرتی مرض کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اندرون سندھ کے یہ جھوٹے جعلی شاہ اور سیدوں کی جاگیروں میں انسانی غلامی کی یہ روایت صدیوں پرانی ہے۔ ان پڑھ غریب جاہل مرید جو کہ پیر کی جاگیر میں ہی حاری ہے، نوکر ہے، غلام ہے، اس کی 9-10 برس کی بچی شاہ کی حویلی میں ہانی کر دی جاتی ہے، جسے شاہ کی گھوڑی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ معصوم بچیاں خدمت گاری کرتے کرتے بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ نوجوانی اور جوانی میں ہر طرح کی جسمانی لذت کا سامان فراہم کرنا یہ بھی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے اور معاشرے میں یہ معزز ہوتی ہیں۔ ان کے والدین کے لیے باعث عزت و تکریم ہوتی ہیں۔ حویلی کا ہر فرد ان شاہ کی گھوڑیوں یا ہانیوں پر اپنا حق رکھتا ہے۔ یہ ہے اس معاشرے کی وہ گندگی، غلاظت اور تعفن اور گھن جو کبھی باہر نہیں آنے دی جاتی۔ اندرون سندھ اور جنوبی پنجاب مشترکہ طور پر ان نام نہاد پیروں، سرداروں، میروں کی حکمرانی ہے۔ کوئی حکومت رہے، کوئی آئے، کوئی جائے، ان کی جاگیروں میں کوئی دوسرا شخص سیاست کرنے کا، لیڈری کرنے کا یا کامیاب ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس غلامانہ معاشرے کی غلامی کا ادراک ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ غلامی کی کس انتہا کو پہنچے ہیں۔ وہاں گاؤں میں انتخابات میں پیر ووٹ مانگنے نہیں آتا، اس کا گودا، کمدار یا منشی اگر آ کر ووٹ مانگ لے تو گاؤں میں اس گھر کی بڑی عزت ہوتی ہے۔ پیر صاحب کی گاڑی جتنی مرتبہ گاؤں سے دھول اڑاتی گزرے گی، غلاموں کے لیے لازم ہے کہ ان کی تعظیم میں، اس گاڑی کی تعظیم میں ہاتھ باندھ کر یا ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں، اور اگر ان گاڑیوں میں حویلی کی خواتین ہوں تو مردوں پر لازم ہے وہ پردہ کریں، یعنی منہ پھیر کر کھڑے ہو جائیں۔ گھر میں بچہ پیدا ہو جائے تو شاہ صاحب نے، سید صاحب نے اور نام نہاد پیر نے ہی بچے کا نام رکھنا ہے۔ گھر میں میت ہو جائے تو قبر بھی علیحدہ بنے گی اور اونچی نہیں بن سکتی، لائن سے الگ نہیں ہو سکتی، یعنی مردے تک غلام ہیں۔ ہماری ایک بہت پرانی ملاقات ہوئی، ایک بہت بڑے گدی نشین تھے، ان کے دربار میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ 500 کے قریب انسان نما کیڑے مکوڑے ہاتھ جوڑے زمین پر بیٹھے تھے اس حال میں، اور اس حال میں صرف ایک کرسی لگی ہوئی تھی اور ایک تخت بچھا ہوا تھا، اور اس تخت پر چھوٹے گدھے کے سائز کا کتا بیٹھا ہوا تھا۔ اوتاق چل رہی تھی، ہمارا جانا ہوا، ہم 4 افراد تھے، ہم دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑے ہو گئے۔ پیر صاحب ہماری طرف متوجہ ہوئے، بولے، ارے بابا یہ تو کراچی کے لوگ ہیں، ان کے لیے کرسیاں لاؤ، یہ تو ہمارے ساتھ ہی بیٹھیں گے، یہ نیچے نہیں بیٹھیں گے۔ ان شاہ صاحب سے خلوت میں ملاقات ہوئی، شراب کا جام ان کے ہاتھ میں تھا، پیتے ہوئے فرمانے لگے، بابا یہ ہم نہیں پیتے، ہمارے ساتھ جو غیر انسانی مخلوق ہیں یہ ہم ان کو پلاتے ہیں، یہ ان کی ضیافت ہو رہی ہے، پھر ہمیں ان سے کام لینے ہوتے ہیں۔ ان کے گھروں کی خواتین جب باہر نکلتی ہیں تو گاڑی کے شیشوں پر مٹی لیپ دی جاتی ہے یا اندر سے اجرک یا کپڑوں پر شیشے چڑھا دیے جاتے ہیں۔ ہر جاگیر، گاؤں کوٹ کی سیاست، مسجد کے ملا، تھانے کا ایس ایچ او اور پٹواری اور علاقے کا پیر ان کے گرد گھومتی ہے، یہی ان کی زندگیوں کے مالک ہوتے ہیں۔
सियाह सफेद के मालिक होते हैं। मौलवी, एसएचओ, पटवारी, सरदार, मीर, पीर के नौकर और गुलाम होते हैं। पूरा मुआशरा उनका गुलाम होता है। ये जो मजदूर जनूबी पंजाब और अंदरूनी सिंध से भागकर आकर कराची में मजदूरी कर रहे होते हैं या कहीं रोटी रिस्क खा रहे होते हैं, इन पे तंज नहीं किया करो यार, इनसे नफरत का इजहार नहीं किया करो। आप लोगों ने देखा नहीं है कितने सताए हुए मजलूम लोग हैं। इनमें क्रिमिनल भी आते हैं मगर अक्सरियत बहुत ही गरीब और मजलूम होते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने सारी उम्र पैर में चप्पल नहीं पहनी, इनके जिस्म पर एक औंस इजाफी गोश्त नहीं होता, हारी पैदा होते हैं और पीर की गुलामी में, उसकी जागीर में मर जाना अपना एजाज समझते हैं। इनकी हवेलियों में हव्वा की बेटी की अस्मत कितनी अर्जा है। एक 10 साला मजलूम बच्ची की लाश ने ये चेहरा सबको दिखा दिया और ये आम और रूटीन की बात है। पीर ऑफ रानीपुर गिरफ्तार हैं और उनकी रिहाई के लिए हजारों अफराद सड़कों पर बैठे हैं। ये वो जहनी गुलामी की सतह कि उस दर्जे के पहुंचे हुए लोग हैं कि वो इसे जुल्म समझने को तैयार ही नहीं है। शाह की घोड़ी और हानियों के साथ ये अमल सदियों से होता चला आ रहा है और होता रहेगा। ये झूठे शाह और जाली सैयद हवस के पुजारी और लाई के संसार हैं। ये कमीन फितरत शाह और सैयद कैसे हो सकते हैं? इनका अमल काबिले नफरत ही नहीं काबिले घिन है। ये मेरे आका की औलाद कैसे हो सकते हैं? वो तो बोरिया नशीन मिलेंगे, इज्जतों के मुहाफिज मिलेंगे, अपना सब कुछ बांट देने वाले मिलेंगे, खुद भूखे रहकर दूसरों का पेट पालने वाले मिलेंगे, गुलामी से आज़ादी देने वाले मिलेंगे, मजलूम के सर पर हाथ रखने वाले मिलेंगे, गोशा नशीन मिलेंगे। ऐसे जालिम तो नहीं हो सकते, ये तो झूठे हैं। 70 से 80 कौमी असम्बली की नशिस्तों के मालिक असल में पाकिस्तान की सियासत इन्हीं इलेक्टेबल्स के गिर्द घूमती है। कोई पार्टी हो, कोई इख्तदार में जाए, कोई आए, किसी को इख्तदार से अंदर करना हो, किसी को बाहर करना हो, ये इन 70-80 अफराद के हाथ में होता है। सियासत, हुकूमत, रियासत, इज्जत, मिल्कियत सब कुछ इनकी जागीर और पीर खाने के ताबे होती है। अगर असल में तारीख देखी जाए तो ये तो मुखबर थे अंग्रेजों के, जिनकी वफादारी के अवज इन्हें जागीरें अता की गई। मीर जाफर, मीर सादिक, कमरुद्दीन, पूर्णिया की गद्दारी के तो चर्चे तो होते हैं, मगर इन नाम नेहाद झूठे शाहों, जाली पीरों और मीरों की गद्दारियां भी मंजर आम पर लाई जाएं। 10 साला मजलूम बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंजर आम पर लाई जाए और उसे टेस्टिंग केस समझते हुए पीर ऑफ रानीपुर को हम मुतालबा करते हैं सरेआम सजाए मौत दी जाए और इन जैसे जाली जालिम शाहों के चुंगल से मजलूम हव्वा की बेटियों को आज़ाद कराया जाए। देखते हैं इस केस का क्या अंजाम होता है। रियासत माँ के जैसी होती है और एक माँ अपनी बेटी के साथ कैसा इंसाफ करती है, तारीख का मौर्रिख सब कुछ लिखेगा। सना खान तकदीस से मशरिक को लाओ, सना खान तकदीस से मशरिक कहाँ है?